آئی تھنک سپورٹیو ہاؤس ہولڈ بہت زیادہ ضروری ہے. آئی ریممبر جب میں ابھی ریسنٹلی ایلا سے پریگننٹ تھی تو وہ یہی ہوتا تھا کہ ارے ہم نے تو اتنے بچے چلتے پھرتے کر لیے اور یہ کر لیے اور ہم لاسٹ دنوں تک کام کر رہے تھے. اور بٹ آئی تھنک کہ ایک عورت جب گھر پہ ہوتی ہے یا ایک لڑکی جب گھر پہ ہوتی ہے اسپیشلی فرسٹ پریگننسی میں آپ کو خود کچھ نہیں پتہ ہوتا. آپ بہت دفعہ بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں, پوڈ کاسٹ سن رہے ہوتے ہیں. سو ایٹ دیٹ ٹائم ان کے ان لاز کا یا ان کے ہسبینڈ کا سپورٹ مینس دا ورلڈ. اور a lot of time psychologically آپ کو بہت ساری چیزیں جب نہیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ کو دماغ میں لگتا ہے کہ ہو رہی ہیں. تو اس وقت اگر آپ کے پاس فیملی سپورٹ ہوتا ہے تو وہ مینٹل ہیلتھ آپ کی ایٹ لیسٹ اچھی رہ سکتی ہے. اندر تھنگ ندا, مجھے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کبھی نہیں ہوا ان مائی ٹو سنس, مگر اس دفعہ مجھے ایکچولی پوسٹ پارٹم ڈپریشن کیا ہوتا ہے مجھے سمجھ آئی. میں اپنی بیبی کو 4 دن بعد ہاسپٹل میں ملی بیکاز میرا اپنا بہت سیریس سرجری ہوئی تھی. تو میں جب 4 دن بعد ملی اور میں وہ اسٹرگل کر رہی تھی دودھ پینے کے لیے اور میں خود اسٹرگل کر رہی تھی, تو مجھے یہ فیلنگ آئی کہ میں اس کو گرا دیتی ہوں. تو اگر میں اس کو گرا دوں گی تو یہ ساری ٹینشن یہاں پہ ختم ہو جائے گی. اینڈ آپ یقین کریں مجھے ایسے جب میں کمرے میں گئی میں صرف دار و قطار رو رہی تھی اور میں نے فہد سے کہا کہ میں اس کو مارنا چاہتی ہوں. تو فہد نے کہا یہ پوسٹ پارٹم بلوز ہیں, سو اٹس اوکے, اٹس ناٹ یور پرماننٹ فیلنگ. تو یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو عجیب و غریب فیلنگز آ رہی ہیں دے آر ناٹ یو, دے آر جسٹ اے مینٹل اسٹیٹ دیٹ یو آر گوئنگ تھرو. پھر آپ کو ساتھ گلٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں ماں ہوں, میں یہ کیسے سوچ سکتی ہوں. تو یہ اویئرنیس آئی فیل یا تو پوسٹ پارٹم کے لیے پڑھیں پریگننسی سے پہلے, بیکاز اگر آپ کو ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یو آر دا فرسٹ ون ہو شوڈ نو دیٹ یو آر گوئنگ تھرو پوسٹ پارٹم ڈپریشن, اور اس ڈپریشن میں آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو فار دا فرسٹ 4 months آئی واز ان اے ویری ڈارک پلیس, اور سوسائڈل تھاٹس بھی آتی ہیں آپ کو لگتا ہے آپ بس اکیلے ہیں, گلوم اور ڈوم وہ ہو جاتا ہے. سو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ایک بہت سیریس سبجیکٹ ہے جس پہ ہم بات نہیں کرتے. اچھا, اس کا سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں ہوتا ہے یہ؟ کیونکہ میں نے بہت ابھی تمہاری طرف بھی آؤں گی, ظاہر ہے تم نے بھی ابھی بچی ڈلیور کی ہے, اس کا سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیں ندا, اس میں ملٹیپل اسپیکٹس آتے ہیں. ایک تو آپ کی فزیکل ہیلتھ. دیکھیں ہمارے یہاں اٹس اے ویری ہیلدی تھنگ کہ وی پروموٹ فیملیز, وی پروموٹ ہیونگ چلڈرن, لیکن ہر ایک بچے کو پیدا کرنا اٹس اے ڈیفیکلٹ پروسیس, رائٹ. تو فزیکلی آپ کی باڈی جن چینجز سے گو تھرو کرتی ہے اس کا آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ ایک ٹول ہوتا ہے, ایک افیکٹ ہوتا ہے. آپ جتنے ہی ہیلدی کیوں نہ ہو, آپ جتنے ہی ایکٹیو کیوں نہ ہو, اٹ ٹیکس اے ٹول آن یو. آپ کی کیلشیم کتنی جا رہی ہے, لائک شی سیڈ کہ ان کی کافی ڈیفیکلٹ ڈلیوری رہی. سو وہ ساری چیزیں, اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اسٹریس اگر آپ کے ماحول میں ہوگا تبھی آپ کو پوسٹ پارٹم ہوگا. اسٹریس ایک بہت بڑا ریزن ہے. اگر آپ کے آس پاس وہ سپورٹ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ پہلے سے ڈسٹرب چلے آ رہے ہیں, تو آپ کے چانسز جو ہیں پوسٹ پارٹم کے بڑھ جاتے ہیں. لیکن جو ڈلیوری کے بعد کے کم از کم 3 سے 4 مہینے ہیں, ایگزیکٹلی دا ٹائم پیریڈ دیٹ یو مینشن, جس میں ان کو ڈپریشن کی فیلنگز آ رہی تھیں, وہ فزیکلی اور آپ کے ہارمونس امبیلنسڈ ہوتا ہے. تو کیونکہ آپ کے ہارمونز اتنے امبیلنس ہوتے ہیں, آپ کا تھاٹ پروسیس, آپ کا موڈ, ہماری باڈی میں ایک سسٹم ہوتا ہے جسے ہم انڈوکرائن سسٹم کہتے ہیں, جو آپ کے ہارمونز کو مینیج کرتا ہے. وہ ڈلیوری کے بعد پریگنینسی کے ساتھ ہی وہ پورا اپ سائڈ ڈاؤن ہونے لگتا ہے. تو وہ کیونکہ اتنا ڈس بیلنس ہوتا ہے اور اس کو اپنی جگہ پر آنے پہ وقت لگتا ہے, تو اس وجہ سے موڈ جو ہے آپ کا وہ ڈس ریگولیٹڈ. پرانے لوگ نہیں مانتے اس کو, جو بڑے بزرگ ہیں, جو ظاہر ہے جو ہمارے گھروں کے سربراہ ہوتے ہیں, بیسکلی ساسیں سمجھ لیں, مائیں سمجھ لیں, وہ نہیں مانتے. یہ زیادتی ہے, ٹھیک ہے. اور میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ کیونکہ ہمیں اب ٹرم پتہ چلا ہے تو اب یہ ہونے لگا, یہ ایسا نہیں ہے, ہوتا اس زمانے میں بھی تھا. اب آپ ریکال کریں گے, اگر آپ کے بہت سارے سبلنگز ہوں, آپ دیکھیں گے کہ چھوٹا والا پیدا ہوا وہ تو امی تو تھی نہیں, امی تو ایبسنٹ تھیں, امی شاید سوتی رہتی تھی یا امی اس سے کنیکٹڈ نہیں تھی. تو جب ہم بیک ٹریک کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ شاید
ان کو بھی یہ چیزیں تھیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہو کیا رہا ہے. ٹرمینالوجی نہیں تھی اس وقت, وہ ورڈز نہیں تھے, وہ اویئرنیس رائٹ. تو اب ہمیں پتہ چلنے لگا اینڈ اٹس اے ویری ریئل تھنگ. یہ اور ایک اور مسئلہ جو ہماری سوسائٹی کا یہ ہے کہ جب خواتین اظہار کرتی ہیں کہ وہ ڈسٹرب ہیں, کہ وہ پین میں ہے, انہیں مزہ نہیں آ رہا ہے, تو ہم بہت جلدی ڈسمس کر دیتے ہیں, ارے کوئی بات نہیں ہے, یو نو ان کی تو عادت ہے, یہ والی ریلی ہے. ایگزیکٹلی. آئی ایم سوری, ہم نے بھی تو کیے ہیں بچے. دیٹس دی ٹرم. یہ کیا سونے کی بنی ہوئی ہے, کیا نوابوں کے گھر سے آئی ہے. میرا کنسرن یہ ہے کہ اکثر ڈاکٹرز بھی ڈسمس کرتے ہیں عورتوں کی فیلنگس کو. یو نو جب آپ اپنے گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, آپ اپنی ٹریٹمنٹ کرا رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے. یو نو اب آپ کو لگتا ہے کہ وائی ایم آئی فیلنگ سو مچ, دس از ناٹ نارمل, میرے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہوگا کہ میں اتنا زیادہ فیل کر رہی ہوں. تو پلیز سب سے پہلے یہ جو گلٹ آ رہا ہے نا کہ وائی ایم آئی فیلنگ دس وے, جو پوسٹ پارٹم کے ساتھ گلٹ آتا ہے کہ میں اپنے بچے سے کنیکٹڈ فیل کیوں نہیں کر پا رہی ہوں, یہ جو گلٹ ہے نا, پلیز انڈرسٹینڈ یہ ایک سچویشن ہے, یہ ایک کنڈیشن ہے. اور اگر آپ کی ڈلیوری کے 6 months تک یہ فیلنگ ریزالو نہیں ہوتی تو آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ پیرنٹنگ کی جرنی میں بھی ساتھ 6 مہینے لیکن آپ کو دینے چاہیے. آپ کو دینے چاہیے 6 مہینے آپ کی بچے کے لیے بھی تو کتنی امپورٹنٹ ہوتا ہے, جب آپ صرف اس کو اپنا دودھ پلا رہی ہوتی ہے. تو کیا جو آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے کہ آپ کے دودھ کے ذریعے وہ بچے میں بھی ٹرانسفر ہوتا ہے کیا؟ دیکھیں فزیکلی تو اس طریقے سے ٹرانسفر نہیں ہوتا, اور اس ایج میں بچہ جو اتنی چیزیں ریکال نہیں کر پاتا, رائٹ. 3 سال کے بعد جب بھی آپ کی کوئی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے بچے کے ساتھ, وہ زیادہ امپرنٹڈ رہتی ہے ان کے ذہن میں. لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے آس پاس کا سپورٹ سسٹم کیسا ہے. اگر آپ کو ایک دودھ پلانا ایک بہت بڑا برڈن لگ رہا ہے, بہت بڑا ٹاسک لگ رہا ہے, تو آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں, کیا وہ کہہ رہے ہیں سو کہ تم بس یہ کام کر لو, باقی سب ہم دیکھ لیں گے, یا باقی بچوں کو ہم دیکھ لیں گے, یو نو تم پریشر نہ لو, یو بی ایزی, یو ریلیکس. لیکن ہوتا کیا کہ انفارچونیٹلی ذمہ داری ڈبل اور ٹرپل ہو جاتی ہے. سو یو نو ہاؤ ایزیلی دیٹ از مینیجڈ فار یو, وہ بہت میٹر کرتا ہے. اور آہستہ آہستہ یو ول سی فرسٹ منتھ زیادہ ٹف ہوتا ہے, سیکنڈ منتھ تھوڑا سا بہتر ہونے لگتا ہے. تو اگر آپ پروگریسولی بہتر فیل کرتے جا رہے ہیں, دیٹس اے گڈ سائن. لیکن اگر وہ کنڈیشن ورس ہوتی جا رہی ہے تو دیٹ مینس کہ یہ پرابلمٹک ہو رہا ہے, اور تھوڑا سا اس چیز کو پروفیشنلی جو ہے یو شوڈ ٹاک ٹو سمبڈی اباؤٹ. تمہاری کیا فیلنگس تھی, لائک تمہاری ابھی ریسنٹ ڈلیوری؟ کیونکہ آپ نے ٹاپک پریگنینسی سے شروع کیا تھا, تو میں اسٹارٹ تو کروں گی کہ پریگنینسی میں جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہمارا ہوتا ہے, اس میں سب سے پہلے بیبی کی نیورل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کا برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے جب جس طرح سنیتا نے کہا کہ ہم مطلب ان کو کوئی بھی لوری سناتے ہیں یا کچھ بھی سناتے ہیں, تو اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز جو اسلامک وائز بھی ہے کہ آپ سورہ قلم پڑھیں, کیونکہ ان کی نیورل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کی سورہ قلم کے تھرو آپ کی جو برین کی ڈیولپمنٹ ہے, وہ بچہ بہت انٹیلیجنٹ اچھا ہوتا ہے. جو ایک تو قرآن کی ریڈنگ ریسیٹیشن کے ساتھ ساتھ سننا بہت امپورٹنٹ ہے. ادر دین دیٹ سیکنڈ ٹرائمیسٹر بہت اسموتھ ہوتا ہے. جو لاسٹ ٹرائمیسٹر پہ ہم آتے ہیں, تو اس میں تھرو آؤٹ دا پریگنینسی ہم لوگوں کو یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ بیڈ ریسٹ پہ رہتی ہیں موسٹلی خواتین, یا زیادہ ایکسرسائز نہیں کرتی. اگر کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہے جو ڈاکٹر نے آپ کو ریکمینڈ کیا کہ آپ بیڈ ریسٹ کریں, تو میرے خیال میں جتنی آپ ایکٹیو رہیں گی اتنی آپ کی پریگنینسی ہیلدی ہوتی ہے.